ابھی صرف ترجمے کی حد تک باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں، اور واقعاً یہ زبان اتنی خوبصورت اللہ کی نعمت ہے، اتنی حسین ہے کہ اگر صحیح استعمال ہو تو حسین بتا دے، اور اگر غلط استعمال ہو تو خدا کو خدا نہ بتائے، 360 میں ایک بتا دے۔ سارا مسئلہ زبان کا ہے۔ آئیے اسی زبان کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا جب قبیلہ ہمدان کی طرف حاکم شام نے ایک ظالم کو بھیج دیا۔ نام اس کا ہے بسر بن ابی ارتات، کچھ اس کو بسر پڑھ لیتے ہیں۔ بسر بن ابی ارتات، یہ شخص کون ہے؟ بڑا ظالم ہے۔ اور قبیلہ ہمدان یعنی بنی ہمدان کون ہے؟ یہ بنی ہمدان وہ ہیں کہ جن کی تعریف مولائے کائنات نے اپنی زبان مقدس سے بار بار کی ہے۔ فرماتے میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں گا تو بنی ہمدان سے کہوں گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پورا قبیلہ، امام کے الفاظ، پورا قبیلہ بنی ہمدان کا۔ تو بنی ہمدان، اور آپ سمجھ سکتے جو علی سے محبت کرے گا اسے اس دنیا میں تکلیفیں تو اٹھانی پڑیں گی۔ اور یہی ہوا کہ جب مولائے کائنات کی شہادت واقع ہو گئی اور پھر اقتدار پر قابض رہ جانے والے افراد نے ان افراد کا جینا حرام کر دیا جو مولا سے محبت کیا کرتے تھے، تو قبیلے بنی ہمدان نشانہ بنا، حاکم شام نے بھیج دیا۔ اور بسر بن ابی ارتات نے اور ظلم کیا، جس کو چاہا مارا، جس سے چاہا مال چھینا، زمینوں پہ قبضے کیے، اور اتنا ظلم بڑھا کہ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے ایک خاتون نے سفر کیا بصرہ سے دمشق کی طرف۔ زبان سفر کرنے والی کون ہے؟ سودا، مولا کائنات کی بڑے چاہنے والی خاتون ہے سودا، سین واو دال اور گول ہے آخر میں سودا۔ گرچہ نام کا ترجمہ الگ ہو جائے گا، نام تو کچھ اور بتاتا ہے مگر کردار بتاتا ہے کہ ایسی مولا کی چاہنے والی ہے کہ حاکم شام ڈھونڈ رہا تھا یہ ملے گی کہاں پر۔ اللہ اکبر۔ جنگ صفین میں جس نے مولائے کائنات کے لشکر کے سپاہیوں کی ہمت بندھائی ہے وہ خاتون سودا ہے۔ جس نے حاکم شام کا ناک میں دم کر دیا وہاں پر خاتون سودا۔ اور یہ سودا نامی خاتون جب پہنچی ہے کہاں پر؟ یہ پہنچی حاکم شام کی طرف، شکایت لے کر پہنچی، کس کی؟ بسر بن ابی ارتات کی۔ اور جیسے ہی پہنچی تو درباریوں نے اطلاع دی کہ وہ آ گئی ہے، وہ بولنے والی، اس کی زبان بہت تیز چلتی ہے زبان۔ اچھا بولا اس حاکم شام نے اپنے حواریوں سے کہا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ خود چل کر میرے دربار میں آ گئی ہے۔ دربار میں داخل ہوئی اور بڑی ناپسندیدگی سے سلام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی حاکم شام کہتا ہے آخر تمہیں سلام کرنا پڑا ہماری خلافت اور حکومت کو دیکھتے ہوئے۔ سودا نے بات سنی انسنی کر دی، بات سنی انسنی کر دی، بل جواب میں ایک جملہ فرمایا کہ حکومت ہمیشہ نہیں رہتی، ایک دن تو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ سلام اگر حکومت پر ہو تو ایک دن تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے سب یاد ہے سودا، تم نے مجھے بہت پریشان کیا تھا، تم کیسے کیسے اشعار پڑھتی تھیں جنگ صفین کے موقع پر میری مذمت میں، ذرا کچھ اشعار سناؤ تو صحیح مجھے۔ کہنے لگیں کہ شدت غم نے میرے حافظے کو ختم کر دیا ہے، میں مجبور ہو کر تیرے پاس آئی ہوں کہ تیرے بھیجے ہوئے حاکم نے ہمارے علاقے میں ہمارے قبیلے کے افراد کی زندگی حرام کر دی ہے، مال لوٹ لیتا ہے، مکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، کسی کی عزت آبرو محفوظ نہیں رہ پاتی۔ تو کیا کہتا ہے حاکم شام؟ کہتا اچھا تو تم بسر بن ابی ارتات کے خلاف شکایت لے کر آئی ہو، تو اب میں تمہیں اس کے ہی حوالے کر دیتا ہوں، خط لکھ کر اسی کے بعد بھیج دیتا ہوں۔ بس یہ سننا تھا۔ سودا نے عجیب سودا کیا، کہنے لگیں، عربی کا شعر پڑھا مولا کو یاد کرتے ہوئے، کہتی ہیں کہ ان کا بدن زمین میں دفن ہوا جس پر خدا کا درود، اور بدن ایسا دفن ہوا کہ ساتھ میں عدل بھی دفن ہو گیا۔ صلی الالہ
علی جسم، درود معبود کا اس جسم پر، اسے قبر میں دفن کر دیا گیا. فاصبح العدل فیہ مدفونا، اس کے ساتھ ساتھ عدل بھی زمین میں دفن ہو گیا. حاکم شام نے پوچھا یہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی جیسے میں تیرے پاس آئی ہوں نا، ایسے ایک مرتبہ کوفے گئی تھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت، اور کوفے پہنچ کر جب میں مولا کے پاس پہنچی تو مولا وضو کر کے مسجد میں جا رہے تھے. اس کے الفاظ ہیں، تو اس نے یہ محسوس کیا ہوا کہ امام کے چہرے مقدس سے پانی وضو کا نمایاں. میں نے سلام کر کے مولا کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ مولا جو آپ نے بھیجا ہے نمائندہ وہ کچھ معاملات میں ظلم کر رہا ہے. کہ میں نے علی سے جملہ کہا اور رونے لگے آنسوؤں سے، اپنی ریش مقدس کو تھام کے فرمایا پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے اس اپنے نمائندے کو بنی ہمدان کی طرف ظلم کے لیے نہیں بھیجا ہے. اور فوراً امام نے نماز پر جانے سے پہلے اس کے لیے خط لکھا اور اس کی گورنری کو امام نے منسوخ کر دیا. اب جب یہ عدل کا واقعہ پڑھا، سوچئے زبان کا استعمال کہاں کیا کرنا ہے. سودا اگر کچھ اور کہتی تو شاید بات کچھ اور ہوتی. سودا نے ایسی بات کی، جب حاکم ظالم کے سامنے عادل کی تعریف کی تو کھسیانہ ہو کے کہنے لگا اچھا میں لکھ دیتا ہوں بسر بن ابیر تات کو کہ تمہارے قبیلے پہ ظلم نہ کرے. ایک عورت نے زبان استعمال کی، ظالم کا راستہ روک دیا. یہ زبان کا استعمال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. زبان کا استعمال غور کیجئے. ایک عورت، دوسرا مرد. مرد کون ہے؟ جس کو امام نے بھیجا ہے حاکم شام کی طرف. اور حاکم شام موضوع نہیں ہے ہمارا، موضوع ایسے ماحول میں زبان پہ کنٹرول. یہاں ہم تو مومنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ہم اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ سے بات کرتے ہوئے اپنی زبان پہ کنٹرول بھول جاتے ہیں. میں مثالیں ایسی دے رہا ہوں جو مثالیں نہ تو معصوم اکبر میں ہیں اور نہ معصوم اصغر میں ہیں. یہ تو عام افراد تھے. سودا، اور پھر دوسرا نام ہے مرد شخصیت کا ترماح، توئیں رے اور میم الف اور ہا، ترماح. ان کو امام نے بھیجا حاکم شام کی طرف. اور مولا کائنات کے زمانے ظاہر حیات کا واقعہ ہے. اور جب ترما پہنچے تو ترما کی ایک دھوم مچی ہوئی تھی. وہ آ گیا فصیح الکلام، وہ آ گیا بڑا خطیب. علی کا ایسا خطیب آیا ہے کہ جو بولتا ہے تو رکتا ہی نہیں. اللہ اکبر، ایسا خطیب ہے ترما. حاکم شام کے دربار میں ایک شور مچ گیا. عمرو بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ، حاکم شام سے ملوانا ہے. اندر بلوا لیا گیا. اور اب ترما نے آتے کے ساتھ ہی مولا کائنات کی شان میں باتیں کرنا شروع کی. حاکم شام کہتا ہے میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں، ترما کو خریدنا چاہتا ہوں. خطیب بکتے تھے، بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، خطیب بکتے تھے. لیکن جو علی کا خطیب ہو، نہ وہ کل بکا ہے نہ وہ آج بکے گا. جو علی کا خطیب نہیں وہ کل بھی بکتا تھا اور آج بھی. صلوات پڑھے محمد والے. ترما کے سامنے حاکم کہتا ہے کہ بھائی ترما کو پیسے لا کے دو، 10,000 درہم. کیا لوگ ہیں؟ ترما سے پوچھا کہ ہاں مال خدا کا ہے، مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور خدا کے خزانے سے خدا کے بندے کو مل رہا ہے. کیا تعریف تو کر دو حاکم کی. کہ حاکم سے کیا مطلب؟ زبان کی تیزی دیکھیے. اللہ کوئی شرطہ حضوری میں کہہ دے کہ حاکم شام تیرا شکریہ، وہ زبان جل نہ جائے. جو علی والے کی اور شکریہ اس کا ادا کر. حاکم سے کیا مطلب؟ مال مسلمانوں کا ہے، خزانہ خدا کا ہے، خدا کے بندے کو مل رہا ہے، لے آؤ. 10,000 اور دے دیے، 20,000 ہو گئے. تو پھر کہا ترما نے 10 اور دے دے، 10,000 اور دے دے. تو کہا کہ 10,000 اور لے آؤ. آج کل کے زمانے میں 10,000 دینا ہو تو مشکل نہیں ہے.
بہت آسان ہے، 2 نوٹ پکڑائیے آپ، ہو گئے۔ اس زمانے کے 10,000 کا مطلب تھا سونے کے یا چاندی کے سکے، وہ سکے گنے جاتے تھے، الگ کیے جاتے تھے، یہ 100 سکے، 200 سکے، 1000، 10,000 سکے، تو گننے میں دیر ہو گئی کسی مرتبہ والے میں۔ تو ترما نے مسکراتے ہوئے کہا حاکم شام سے کہ تیری چلتی نہیں ہے ابھی، لیٹ کیوں ہو گئے؟ اللہ اکبر، یہ بالکل وہ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جن میں انتخاب الفاظ اس کے ہیں جو خطیب ولایت علی بن ابی طالب۔ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو نے حکم دیا تو آئے، اب تک کیوں نہیں؟ تو حاکم شام نے مسکراتے ہوئے کہا جلدی لے آؤ، یہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا مجھے، جلدی لے کر آؤ۔ اب 30,000 سمیٹ لیے ترما نے، اور سمیٹنے کے بعد کہنے لگا جب خط کا جواب دو، لکھ کے تمہیں بھیجا ہے امیر المومنین نے، اس نے خط کے جواب میں جو الفاظ استعمال کیے تو ترما کہنے لگا یہ تم نے خط کا جواب دیا، تم علی کو جنگ سے ڈراتے ہو، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شہباز کو ہوا سے ڈرائے۔ علی کو جنگ سے ڈرانا ایسے ہی ہے جیسے کسی شہباز کو ہوا سے ڈرائے، اور علی کو جنگ سے ڈرانا ایسے جیسے کسی شیر کو جنگل سے ڈرایا جائے، اس کو ڈراتے ہو جنگ سے۔ پھر کہنے لگا ترما علی کے پاس ایک شہباز ایسا ہے، اے حاکم شام، وہ تیرے سارے چوزوں کو چن چن کے کھا جائے گا۔ علی کے پاس ایک شہباز ایسا ہے، اللہ اکبر، آپ شہباز کہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور وہ شہباز بتا رہے ہیں کون؟ ترما۔ حاکم شام نے کہا میں جانتا ہوں تم کس کی بات کر رہے ہو، مالک اشتر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شہباز سے مراد کون؟ کہ مالک اشتر۔ اب یہ پورا پیسہ سمیٹ کر اور ایسا کرارا جواب دے کر، زبان کا استعمال، یہ دربار سے خطیب مولا چلا گیا ترما، تو پیچھے اب کہتا ہے حاکم شام دیکھو تم میرے پاس کب سے بیٹھے ہو، کتنا میرا مال کھاتے ہو، وہ دیکھو علی والا آیا اور پورے دربار پہ چھا گیا اور پیسے بھی لے گیا۔ یعنی اس نے علی کی ایسی خدمت کی اپنی زبان سے کہ تم ایسی خدمت میری کیوں نہیں کرتے۔ عمرو بن عاص سے کہا ہے حاکم شام نے، عمرو بن عاص کہتا ہے ہاں ہم تیری خدمت اس سے بہتر کر دیتے اگر تجھ کو رسول سے وہی نسبت ہوتی جو علی کو رسول، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زبان کا استعمال، ایک خاتون کی زبان کا استعمال دیکھا آپ نے، ایک دیکھا مرد کی زبان کا استعمال۔ اور اب آئیے زبان کے استعمال کے مسائل پر آپ کی خدمت میں اگلا مرحلہ، اور یہ سوال امام سید سجاد علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ہر دن زبان جسم کے اعضاء و جوارے سے بات کرتی ہے، ہر دن زبان، امام فرما رہے، جسم کے اعضاء و جوارے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کیفا اصبحتم، اب الفاظ دیگر گڈ مارننگ کر لیجئے، صبح بخیر کر لیجئے، بھائی آپ نے صبح کیسے کی؟ تو باقی سارے اعضاء و جوارے مل کر زبان کو جواب دیتے ہیں کہ ہم خیر سے رہتے ہیں جب تک تو ہمیں خیر میں رکھتی ہے۔ باقی سارے اعضاء و جوارے، بہت غور کیجئے گا، ایک حدیث مولا کی آپ نے سماعت فرمائی، ایک اور سنے حدیث قدسی، خدا قیامت میں زبان پر سب سے زیادہ عذاب کرے گا، آنکھوں سے زیادہ، کانوں سے زیادہ، ہاتھ سے زیادہ، پیروں سے زیادہ۔ زبان چلائے گی پروردگار میں تو اکیلی زبان ہوں، تو اتنا عذاب کیوں کر رہا ہے؟ تو پروردگار جواب دے گا اس لیے کہ تیرے ہی استعمال نے مشرق و مغرب میں آگ لگائی ہے، تیرا ہی استعمال تھا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب اس کا استعمال دیکھیے کہ 42 سال تک یا 40 سال کم از کم تمام تر ممبروں سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں سب کیا جاتا رہا، اور سب کا مطلب کم از کم لفظ یہ ہے کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے
تو خطیبوں کی زبان نے ایسا زہر اگلا تھا کہ لوگوں نے پلٹ کے پوچھا علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ لوگ کیا عالم الغیب، لوگ کیا مولا کو دیکھنے والے تھے؟ نہیں، خطیبوں نے ایسا ماحول بنایا. بہت غور کیجئے گا، اگر اس بات تک ہم پہنچا سکے تو واقعاً خطیبوں نے کل کیا کمال کیا تھا کہ سب کے سب شام کے رہنے والے علی اور نماز. اچھا علی مسجد میں جاتے تھے؟ جب مسلسل کوئی منبر سے جملہ سنے گا تو اثر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اور آئیے زبان کے استعمال کے مسائل میں سخت ترین جملہ. چلیے ایک سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ انسان کے سارے اعضاء و جوارح کی دیت الگ الگ ہے. انسان کی پورے جسم کی دیت کتنی ہے؟ کہ 100 اونٹ، ہر اونٹ جو 6 سال میں داخل ہو گیا، اور اگر اونٹ نہ ہو تو 200 گائیں، اور 200 گائیں نہ ہو تو پھر 2000 گوسفند. یہ فقہی مسائل بن گئے نا پورے، ورنہ پھر اُلے ہیں، درہم ہیں، اور اس کے اعتبار سے انسان کی دیت. عجیب مسئلہ ہے. انسان کی اگر کوئی زبان کاٹ دے، کوئی انسان کسی انسان کی زبان کاٹ دے تو زبان کی دیت ہے پورے انسان کے برابر. زبان کی دیت ہے پورے انسان کے برابر. اور اس زبان کی قدر و قیمت کو کیا سمجھے گا؟ مولا کائنات علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زبان، اس کا وجود بڑا مختصر ہے، چھوٹی سی ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اسے بولتے ہو، مگر اس کا گناہ، اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے. زبان کے استعمال کے مسائل. اور پھر چوتھے امام کے الفاظ مقدس میں کہ حملہ علی الادب، اکرامہ، دوسرا جملہ تعویدہ، تیسرا جملہ حملہ، چوتھا جملہ اجمامہ، اپنی زبان کو جام کر دو، روک دو ہر اس بات سے اس کے بولنے کا دین اور دنیا کے لحاظ سے فائدہ نہ ہو. اللہ اکبر. میں نے ابتدائی مجلس میں کہا تھا کہ سکوت کے مسائل بھی شاید اس کے ساتھ ساتھ مل جائیں گے آگے. اب امام سے پوچھا گیا، چوتھے امام سے، مولا بتائیے سکوت بہتر ہے یا کلام بہتر ہے؟ فرمایا دونوں میں خطرات ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے. اور اگر احتیاط کے ساتھ دونوں کے فرق پوچھے جائیں تو سکوت کلام سے بہتر ہے، خاموشی کلام سے بہتر ہے. اور چلیں سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عرب کا دیہاتی پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیں کوئی ایسی بات جس سے میں جنت میں چلا جاؤں. فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلا، پیاسوں کو پانی پلا، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روک دے. 4 کام کر. اور اگر یہ 4 کام نہ کر سکے تو اپنی زبان کو خاموش رکھ، اپنا اخلاق بہتر بنا، جنت میں چلا جائے گا. اپنی زبان کو خاموش رکھ. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے گا، بہت سارے مسائل زبان کے. زبان کی آفتیں 20 لکھی ہیں علماء نے. اب 20 آفتیں پڑھنے کے لیے پھر ٹائم چاہیے، میں بات سمیٹتا ہوں. اس لیے سب سے بڑی آفت زبان کی، بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کسی کا مذاق اڑانے میں. کبھی کسی کا مذاق سامنے اڑایا جاتا ہے، اسے استہزاء کہتے ہیں، اور کبھی کسی کا مذاق اس کے پیچھے اڑاتے ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں. اب خاتون ہے اللہ کے رسول کی زوجہ، انہوں نے کسی خاتون کے بارے میں، اس خاتون کے جانے کے بعد اشارہ کیا. وہ آئی تھی، وہ پیغمبر فرماتے تم نے غیبت کی اس کی، زبان تو استعمال نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اشارتاً اس کے نقص کو بیان کرنا. چھوٹے قد، بڑے قد، موٹا والا آدمی اور لنگڑا کے چلنے والا آدمی. اب چل کے دکھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ غیبت. اور غیبت کو عجیب الفاظ میں قرآن نے یاد کیا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. معاف کیجئے گا بہت سخت جملے، میری مجبوری ہے، میرا موضوع یہی ہے. نہج الحیات
اگر محرم کے 2 مہینے 8 دن کی مجالس کے بعد بھی ہم ویسے ہی رہے جیسے 10 مہینے میں تھے تو 2 مہینے 8 دن کیا کیا پھر؟ چلیے مثال دیتا ہوں. قبلہ سفید رنگ کی ٹوپی میلی ہو جائے میری جیب میں رکھے تو میں اسے دیتا ہوں گھر والوں کو دھونے کے لیے. اور دھونے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر جو ڈسٹ لگ گئی ہے, جو میل لگ گیا ہے, وہ صاف ہو جائے. اب اگر گھر والے اسے دھو کے واپس کریں اور میں کھول کے دیکھوں تو کہوں گا نا کیا واشنگ پاؤڈر خراب لے لیا تھا یا مشین خراب ہو گئی. نئے دور کی یہی بات پرانے دور کی ہوتی تو کہتا کہ ہاتھوں میں جان نہیں ہے, صابن کی ٹکیاں گھس گئی تھی. پرانے دور کی مثال یہ والی تھی. اب